ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لا تتخذوا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا الیہود والنصارى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید الشہداء، سید الصلحاء، تاجدار حرمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے، جن کی نبوت و رسالت ہماگیر اور آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان سب پر یہ بنیادی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ادیان چھوڑ کر، اپنے اپنے فرق اور مذاہب چھوڑ کر اسلام قبول کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بنیں، وگرنہ ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو ہم اپنے آپ کو امتی کہلانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر سے کوتاہیاں دور کرنی ہوں گی۔ حضرات گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام خیر والا دین ہے، اور ایسی خیر کہ جس میں واقعتاً انسان کو سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے تمہیں ہر خیر والی چیز سے آگاہ کر دیا ہے اور ہر شر سے خبردار کر دیا ہے۔ ایک صحابی مجھے یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے پتہ چلے یہ بھی شر ہے وہ بھی شر ہے، کون کون سے شرور ہیں، ان شرور سے بچنا چاہیے۔ اس لیے آگاہی یہ لازمی ہے، اور اسی آگاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس میں اسلام کے حوالہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، یا مذہب کے نام پر رسومات کو فروغ دیا جاتا ہے، وہ عبادات سے بظاہر تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، اگر اس کے اندر سکم ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، یا اپنی طرف سے بنایا گیا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ میں اور آپ سرخرو ہو سکیں۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں، صرف بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، جو اللہ رب العزت کی بندگی میں یہ زندگی وقف کرنی ہے، وہ صحیح معنوں میں وقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا اہل کتاب ہیں، وہ اسلام کو تسلیم نہ کرنے والے جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، خدمت خلق کے ادارے مزید بنا لیں، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کر دیں، ان کی یہ نیکیاں قطعاً ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں فرمایا، اجعلتم، میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی سورۃ التوبہ کے اندر، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو حجاج کرام کو ستو گول کر پانی پلاتے ہیں، وہ لوگ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ اور وہ لوگ جو حجاج کرام کو پانی پلاتے ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، وہ برابر اللہ کے نزدیک قطعاً برابر نہیں ہیں، قطعاً برابر نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور اس سے قبل بڑے بڑے مشرکین اور بڑے بڑے اللہ رب العزت کی گستاخی، بے ادبی کرنے والے اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے، کلام اللہ کا انکار کرنے والے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے تھے، اسی کا نقشہ کلام اللہ نے کھینچا ہے۔ ان کی وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، کیوں؟ جب تک وہ اسلام کے سرکل میں داخل نہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ طیبہ کا دل و جان سے جب تک اقرار نہ کر لیں۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، تعداد کے اعتبار سے۔ اسلام بعد میں ہے، حالانکہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کے لیے نزدیک مقبول ترین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک بلا شبہ اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، اس کا وہ مذہب دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔
تو اللہ کا شکر ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اس دعا کو دن رات اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے اسلام جیسا مذہب دیا ہے، محمد مصطفیٰ نبی عطا فرمائے ہیں، اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ اسلام پہلے نمبر پر آئے تعداد میں، بلکہ کفر کا خاتمہ ہو جائے، اور ہمیشہ کافروں کے لیے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی۔ پیارے نبی نے ہدایت کی دعا کی ہے، ہاں جب وہ حدود اللہ کو پامال کرتے تھے، پھر پیارے نبی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاتے، ان کی گردنیں تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تڑپ میرے اندر، آپ کے اندر، ایک ایک مسلم کے اندر یہ رچ بس جائے کہ دن سے رات نہ چڑھے، رات سے دن نہ چڑھے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی اور بھی مثالیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اور انہوں نے دن رات اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا ہے اور مثبت انداز میں کام کیا ہے۔ دنیا سے چلے گئے، چلے جائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کا چرچا ہمیشہ رہے گا۔ ہم تو عیسائی ہمارا ہمسایہ ہو نا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنی کرتوتوں سے اس کو متنفر کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ یہودی بچے کی تیمارداری کرنے گئے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، انسانیت کے تقاضے، ان کو جو ضروریات ہوتی حت الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جب دین کی بات ہوتی پھر آپ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پھر کہا گیا تھا سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چند دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور چند دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو کیا کہتے ہو، میں اللہ کو چھوڑ کر ان غیروں کی پوجا پاٹ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ حضرات گرامی، یہ مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے، یہ اس میں اکثریت الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں بالخصوص فیصل آباد کا یہ جو ایریا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عیسائیت کا ایک اچھا خاصا ان کی تعداد ہے، مگر ہم ان کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے سینہ تان کر چلتے ہیں اور ہم مرعوب ہوتے ہیں، ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارا مذہب عیسائیت ہے۔ ہم کیوں مرعوب ہوں؟ اگر ہم نے یہاں حق کی بات نہیں کرنی، یہاں اپنے گھر میں اپنے ملک میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی، تو پھر کہاں سے امید میں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے گریبان کو ہم نے پکڑنا ہے، ان سے لڑائی کرنی ہے، ان سے جھگڑا کرنا ہے، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اپنا کردار ہم اس قدر اچھا صاف شفاف بنائیں وہ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، وگرنہ وہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ونود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کر شرمائیں یہود۔ کسی کا روپے پیسہ دینا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا یا 10 20 30 روپے کی یا 100 روپے کی کیا اوقات ہے اس دور میں؟ جھاڑو دینے والے یہ اکثر ہمارے عیسائی ہیں ارد گرد، ہم اس کو 10 20 30 40 100 روپے کے پیچھے 500 چکر لگواتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ اور پھر وہ خائف ہوتے ہیں اس چیز سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ وعدے کے معاملے میں میجورٹی ان کی ہم سے آگے ہے، وعدے پہ پورا اترتے ہیں، جھوٹ ترک کرتے ہیں، سچ بولنے میں ہم سے آگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بہت سچے ہیں، فرشتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلام اللہ کہتا ہے جتنی بھی وہ نیکیاں کر لیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مگر جو بنیادی اوصاف ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے وہ ہم سے آگے ہیں، ان میں سے کئی ایک میں۔
اس لیے ہم اپنے کردار سے، اپنے اچھے کریکٹر سے ان کو قریب کریں۔ 25 دسمبر آتا ہے یا ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو بے غیرتی، بے حیائی اور ان غلط قسم کی رسومات کو فروغ دینے میں مسلمان جو پیش ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس پہ ہمیں شرمندہ اور نادم ہونا ہوگا۔ وہ کوئی بات نہیں جی، دیکھو جی ہمارے ہمسائے تھے تو انہوں نے کیک کاٹا، تو پھر کیک کھانے میں کون سا کوئی جرم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف ہم دعائیں کریں اللہ تو شہداء کا، انبیاء کا، صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا، اور دوسری طرف ہم اپنے عمل سے ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں اور ان کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مذہبی رسومات کی، مذہبی تقریبات کی اور وہ چیزیں جو ان کے مذہب کی عکاسی کرتی ہیں، پھر پیارے نبی کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے تو اپنے چچا ابو طالب کو 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا جب مکہ مکرمہ کی حسین و جمیل عورتوں کی پیشکش کی گئی، اقتدار کی، مال و منال کی پیشکش کی گئی، چچا یہ پیشکشیں کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، میں رب کی توحید کی دعوت دینے سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا بہت بڑا جرم ہے، گھنونا جرم ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی پہچان جو اسلام ہے اور مسلمانی والی وہ واضح کرنی چاہیے۔ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ یہ دوگلی پالیسی، یہ منافقانہ طرز عمل، یہ چھوڑنا ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور ہماری اکثریت مسلمانوں کی کئی ایک معاملات میں ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی موافقت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، کہ یہود و نصارہ داڑھیوں کو موڑتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں۔ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو معاف کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ آپ نے کیسے مخالفت بتائی، فرمائی؟ آپ نے فرمایا 10 محرم کے ساتھ آئندہ اگر میں اگلے سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا تو ساتھ 9 محرم کا بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ اس طرح ان کی مخالفت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا تھا کہ وہ خضاب نہیں لگاتے۔ یہ مہندی والا جو خاص طور پر کلر ہے نا، یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی وائٹ رکھ لیتا ہے، داڑھی کے سارے بال سفید ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب اور پسندیدہ عمل کیا ہے کہ اس کو بھی مہندی سے رنگا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ خضاب نہیں لگاتے، تم لگایا کرو۔ لیکن یہ بات بھی اشارتاً کہہ دوں، یہ جو بلیک کیے جاتے ہیں نا، فل بلیک کیے جاتے ہیں بال، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، یہ پھر صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، ہم موافقت کیوں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نعوذ باللہ، لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، فرمان محمد کا کوئی پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ صرف نعروں کی حد تک۔ اور ہمارے پہنے جانے والے لباس، بچوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، یہ ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، سکھوں کی، مجوسیوں کی نقالی نہیں تو اور کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور میں یہ نہیں کہندا پینٹ پونی حرام جے، پینٹ پہن سکتے ہیں، لیکن بات ہے ٹائٹ لباس کی، ٹائٹ لباس کی۔ پینٹ بھی اس قدر ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا انگ انگ نظر آئے۔ اور بالخصوص عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔
یعنی لباس اس قدر کا نیم اور یا اور باریک بین ہوگا کہ اندر سے آنکھ انگ نظر آ رہا. اور یہ حال کن کا ہے؟ ہم مسلمانوں کا ہے. مسئلے کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہوں بھائی، جتنا مجھے پتا مولویوں کو کیا پتا. لیکن ہوتا کیا ہے، گھر میں دوست آ رہے ہیں، گھر میں خود ہوتے نہیں، وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کزن آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ جی میری بہن بنی ہوئی ہے، وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے. شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم خود برائی کو فروغ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، رونا روتے ہیں، وہ جی کی کریے ان کی سن دسن جو کہ بھی کوئی نہیں، بیٹی نے جا کے دالچ نکاح کرا لیا. پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم خود چور دروازے کھولتے ہیں، چور دروازے کھولتے ہیں. ہم نے یہ بات بارہا کہی ہے، دلائل کی روشنی میں اور امت کے بڑے بڑے علماء فقہاء کتاب و سنت کی روشنی میں یہ دلائل رکھتے ہیں کہ جو بیٹی گھر سے نکل جائے مفرور ہو کر عدالت سے نکاح کروائے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام جنتی ہے. کیا اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ لیا یا 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بعد میں باہر جا کر وہی ہیرا پھیری ٹکی اور وہی کچھ؟ پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شاید اللہ نہ کرے کہ یہ پھر وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان سے بھی زیادہ مسلمانوں کی کڑی سزا ملے گی. ایسے نام نہاد مسلمانوں. صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں. یہ وہی عیسائی ہیں جنہوں نے اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں مساجد کے اندر گھوڑے باندھے، مساجد کی حرمت کو پامال کیا اور گرناتا کے بازاروں میں کلام اللہ کے ڈھیر لگا کر قرآن کریم کو آگ جلا لگائی. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ تمام مسلمان عیسائی مذہب کو قبول کر لیں وگرنہ ان پر کاروائی ہوگی. پھر ہوا کیا؟ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے عیسائیت قبول تو نہیں کی، بظاہر مرتد تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں مکمل طور پر عیسائیت کے رنگ میں رنگی گئیں. اگر آج امت مسلمہ کا، اور یار ہم حکمرانوں کو بھی اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن ہم اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں؟ میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے گھر کے اندر برائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو میری زندگی کس کام کی ہے؟ میرے گھر کے اندر پھر کہتے رونا روتے ہیں، تربیت خود نہیں کرتے، اولاد ہی نافرمان ہے. یہ بات دور نہ چلی جائے، یہ وہی عیسائی اور یہودی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس یہودی کو، جس عیسائی کو پتہ چل گیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، وہ ضرور بالضرور جہنم رسید ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں ہم اور صحیح معنوں میں مسلمان بنیں. یہ نہ کہیں عیسائی ہم سے چنگے ہیں، اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیو، یہ کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن ہے ان کے نزدیک، اور رومن کیلنڈر کے مطابق سب سے پہلے 25 دسمبر 336 عیسوی کو یہ دن منایا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عقیدہ تثلیث کو آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، موٹے موٹے معاملات مسائل تو جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن گزشتہ نبی ہیں، گزر گئے ہیں. اب جو بھی یہودی ہو، جو بھی عیسائی ہو، اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے اور کلمہ طیبہ پڑھے. یہ 25 دسمبر ان کا خالص مذہبی تہوار ہے، اس میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، اور شریک ہونے والا مجرم ہوگا. اس لیے ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا، یا وہ گھر میں کیک بھی، اور یہ دل نہ کدھر ٹوٹنے دو، کوئی بات نہیں. میں نے یہی تو عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اخلاقیات کا
اچھے اخلاق کا مظاہرہ عیسائیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب بات ہوتی دین اسلام کی اور بات ہوتی اس کے مد مقابل ان کی مذہبی رسومات کی، پیارے نبی دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، لکم دینکم، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، والی دین، اور میرے لیے میرا دین دین اسلام ہے۔ ممتاز کیوں نہ ہو دین، ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ اور انہوں نے، ان کا تو انجیل پر اتفاق نہیں ہے، یہ انجیل متی ہے، یہ برنباس ہے، یہ یوحنا ہے، یہ لوکا ہے، یہ فلاں نے لکھی ہے، فلاں نے لکھی ہے، اس پر اتفاق نہیں۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو کلام اللہ ایک ہی ملے گا۔ عیسائی مذہب جس کے وہ نام لیتے ہیں آج کل، ان کے پاس وہ اصل عیسائی مذہب بھی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ تو بعد میں انہوں نے کئی تغیر و تبدل کیا اور کیا کچھ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونے سے گریز کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔